بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ اس آیت کی تفسیر آیت نمبر 55 کے تحت گزر چکی ہے، اور یہاں منافقوں کے مال و اولاد و تعجب نہ کرنے کو دوبارہ ذکر کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ اس بات کو بھول نہ جائیں اور اس سے غافل نہ ہوں، اور یہ اعتقاد رکھیں کہ اس پر عمل کرنا انتہائی اہم ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن میں مشغولیت کی وجہ سے دل بہت جلد دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور جو چیز دنیا کی طرف زیادہ راغب کرنے والی ہو اس سے بار بار بچنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں دوبارہ منافقوں کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، یعنی یہ کہ رب عز و جل فرما رہا ہے کہ اگر کسی کو دنیاوی نعمتیں مل رہی ہیں، بالخصوص کافروں کو، ہمارے ہاں اسی طرح ہوتا ہے، اکثر مسلمان یہی کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، ایمان نہ لایا، مگر رب نے اس کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہے۔ اور ایک قول ہمارا یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص ہے، ہاں مسلمان ہے لیکن بہت فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، لیکن اس کے باوجود رب اتنی نعمتیں دیتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ آیت ہمارے لیے ہے۔ رب نے فرمایا یہ آسائشیں، یہ آرام و سکون صرف اس دنیا کی زندگی کی حد تک مقرر ہے ان کے لیے، اس کے بعد آخر ان کو بھی موت آنی ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے ہمیشگی کا سامان ہے۔ جبکہ مومن، اس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ مومن جو ہے، یہ موت جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب قید خانہ ہے تو اصول و ضوابط کے ساتھ زندگی گزاریے، انشاءاللہ عز و جل ہماری آخرت اس سے بہتر اور جنت میں گزرے گی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں گناہ گار ہیں ہم، ہاں سیاہ کار ہیں ہم، تو ہے